بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت سے فتویٰ پوچھنا یا شرعی مسائل پوچھنا درست ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک دو باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس بات کو ایک کنارے پہ رکھ کر کہ مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کو آپ کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بہت سارے جائز استعمالات ہیں اور بہت سارے فوائد بھی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اے آئی سے فتویٰ پوچھنا یا شرعی مسائل پوچھنا یہ ہرگز درست نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے اہم اور بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قرآنی نصوص یا احادیث کو درست طریقے سے سمجھ جائے، کیونکہ قرآن کی نصوص کو سمجھنا یا احادیث سمجھنا اس کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے۔ اسباب نزول ہے، نسخ کا علم ہے، بہت سارے ایسے علوم ہیں جو علم تفسیر کے لیے اور ایک محدثین نے جن کو ضروری قرار دیا ہے، ان کے بغیر احادیث اور قرآنی نصوص کو سمجھنا بالکل ناممکن ہے۔ تو اے آئی عموماً ان نصوص کو سمجھنا اے آئی کے لیے یا مصنوعی ذہانت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فتویٰ محض 2 اور 2 4 کی طرح کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ فارمولہ اے آئی کے اندر سیٹ کر دیا اور اس نے آپ کو ایک ریزلٹ بنا کر دے دیا۔ فتویٰ صرف اس طرح کا کوئی سمپل اور آسان سا فارمولہ کا نام نہیں ہے، اور اے آئی تو ہے بھی ایک مشین، اور زیادہ تر یہی سامنے آیا ہے کہ اے آئی زبان پر مبنی مشین ہے، جو صرف زبان کو دیکھ کر آپ کو یا معلومات جو اس کے پاس ہے اس کی بنیاد پر جو کچھ وہ سمجھتا ہے اس کے مطابق آپ کو جواب دے دیتا ہے۔ جہاں تک فتویٰ ہے وہ صرف اور صرف کسی چیز کے لفظی ترجمہ سمجھ کر جواب دینے کا نام نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے۔ اصول فقہ کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اصول افتاء ہے، مقاصد شریعت ہے۔ تو ایسے بہت سارے ایسے علوم ہیں کہ جن کے بغیر فتویٰ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اے آئی جو محض ایک زبان پر مبنی ایک مشین ہے، اس کے لیے اس طرح کے تمام علوم کے اندر گہرائی میں جا کر اور پھر اس سوال کو سمجھ کر اور پھر قرآن و حدیث کے نصوص کو سمجھ کر اس کے مطابق شرعی مسئلے کا جواب دینا یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اہل علم نے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بطور امتحان کے جب اے آئی سے کچھ سوالات کیے تو اس نے ہیلوسینیشن اور من گڑت جوابات کا ایک انبار لگا دیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا، کسی نے پوچھا کہ چھوٹی عید اور بڑی عید اگر ایک ساتھ آ جائے تو کون سی نماز پہلے پڑھیں گے، تو اس نے جواب دے دیا کہ بھئی پہلے بڑی عید کی نماز پڑھے یا پہلے چھوٹی عید کی، یا اس طرح کے عجیب عجیب سوالات کے جوابات۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خطرناک، جو عموماً ہر کسی کے لیے سمجھنا مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ اے آئی خود ہمارے تجربے کے مطابق کچھ احادیث بھی اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو کسی کتاب کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اسی طرح عربی عبارات اپنی طرف سے بنا کر، جعلی عبارات بنا کر اس کو مختلف مفسرین اور فقہی کتابوں کی طرف منسوب کرتا ہے، اور ہر آدمی کے لیے اس کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ہاں یہ عبارت کسی فلاں کتاب کی ہے بھی یا نہیں، جبکہ وہ نہیں ہوتی، وہ اس اے آئی نے اپنی طرف سے وہ عبارت بنائی ہوتی ہے اور کسی مفسر یا کسی فقیہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کے باوجود اس پر اپنے شرعی مسائل کے سلسلے میں اس پر اعتماد کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اور ایک اور بہت اہم نکتہ وہ یہ ہے کہ عموماً فتوے میں اور شرعی احکام کے اندر سائل کے عرف کو، سائل کی حالت کو، اور اسی طرح تمدنی تغیرات کو، ان چیزوں کو دیکھ کر کبھی کبھی شرعی مسئلہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے۔ تو اے آئی جیسے مشین کے لیے کسی عرف کو سمجھنا یا تمدنی تغیرات کو سمجھنا، اور کس سوسائٹی میں کون سا لفظ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کون سا کانٹریکٹ کس طرح کا ہوتا ہے، یہ سمجھنا، اور ہر سوسائٹی کا الگ ایک عرف ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں جامعہ دارالعلوم کراچی کا ایک فتویٰ سامنے آیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ بھئی اس سلسلے میں، شرعی مسائل کے سلسلے میں اے آئی پر اعتماد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، مصنوعی ذہانت سائنس اور ٹیکنالوجی ایک جدید شعبہ ہے جو اعداد و شمار اور سابقہ معلومات کی بنیاد پر مرتب کردہ جوابات فراہم کرتی ہے۔ اس کی فراہم کردہ معلومات میں غلطی اور غلط بیانی کا قوی امکان ہوتا ہے، جیسا کہ مشاہدے میں آیا ہے۔ بعض اوقات چیٹ جی پی ٹی وغیرہ دینی مسئلے کا غلط حکم بتا کر اپنی طرف سے جعلی عربی عبارت
حوالہ جات بھی بناتی ہے۔ حالانکہ دینی معلومات بالخصوص کسی مسئلے کا شرعی حکم بیان کرنا بہت نازک اور حساس معاملہ ہے جس میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا دینی امور اور شرعی مسائل مستند ذرائع، کسی مستند معتمد عالم دین وغیرہ سے معلوم کرنے چاہیے۔ چیٹ جی پی ٹی اور دیگر اے آئی اپلیکیشنز کی فراہم کردہ معلومات پر کسی مستند عالم دین کی تصدیق کے بغیر عمل کرنا ہرگز جائز نہیں، نیز ایسی معلومات کو بلا تحقیق آگے پھیلانا بھی جائز نہیں۔